بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دو تین اس طرح کے شوشے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی جو منصب ہے وہ حزب اختلاف اور خاص کر نون لیگ جو ہے وہ قاپ لیگ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، مرکز میں وزیر اعلیٰ کا جو امیدوار ہے وہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی دو اہم موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حزب اختلاف حسب معمول ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے، بلکہ یہ ایک مہینہ جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں۔ ان کی آنیہ جانیہ ملاقاتیں وہ اس وقت جاری ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا ہے اور کوئی حتمی بات جو ہے وہ حزب اختلاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس دوران دو چیزیں ایسی ہے جو سامنے آئی ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ایسا ہونا ممکن ہے یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے یا یہ صرف شوشے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے قاپ لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ، چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقاتیں کی، تو اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑا گیا، یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو دی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک شوشہ جو ہے ایک وقت میں چھوڑا گیا کہ مرکز میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے، وہ وزیر اعظم کے عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ ان کے حوالے کی جائے۔ تو ان دونوں سوالوں کا زمینی حقائق کی تناظر میں ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ایک بڑی سیاسی جماعت جو قومی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہے اور جو پنجابی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہے، کیا وہ اس طرح کی حماقت کر سکتی ہے؟ کیا وہ اسی طرح کے فیصلے کر سکتی ہے، یعنی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارنے کے مترادف فیصلے جو ہے وہ کر سکتی ہے؟ تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مرکز کی طرف آتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کی طرف آتے ہیں، یا حزب اختلاف جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے اور پیش ہونے کے بعد وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون اس بات پر راضی ہو جائے گی کہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ 1 سال کے لیے یا 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے وہ کسی اور سیاسی جماعت کو مل جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے یا کیا ایسا وہ کر سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون وہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہوگی تو سب سے بڑا عہدہ اسی سیاسی جماعت کو ہی ملے گا، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر وزیر اعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہوگی تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے، یعنی یہ دوسرا ریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اسی سال نومبر کے مہینے میں ایک اہم تعیناتی ہونے والی ہے، اور وہ اہم تعیناتی کون سی ہے؟ وہ ہے پاکستان کے فوج کے سربراہ کی تعیناتی ہے، اور وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی ہے۔ یہ بہت اہم تعیناتی ہوگی اسی سال نومبر کے مہینے میں۔ یہ دو اہم تعیناتیاں ہونی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی۔ تو ان دونوں تعیناتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون میرے خیال میں وہ ہرگز یہ حماقت نہیں کرے گی کہ وہ کسی اور کو پارلیمانی قوت ہوتے ہوئے کسی اور کو وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے۔
تیسری وجہ جو مسلم لیگ کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کرے گی وہ یہ ہے کہ اگست میں چونکہ 2023 میں موجودہ حکومت یا جو موجودہ اسمبلی ہے وہ اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کر لے گی، اور اس وقت وفاق کے اندر عبوری نظام قائم کیا جائے گا جس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہے، جس میں اور بھی یعنی وزراء کا انتخاب ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سال یہ 2 اہم تعیناتیاں اور پھر اگلے سال جو ہے وہ عبوری نظام کا قیام، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پلیٹ فارم جو ہے وہ پیش کر دے کہ جناب علی وزیر اعظم آپ کے اس میں آ جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی حماقت کی باتیں ہیں اور زمینی حقائق کے برخلاف اور برعکس باتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے اہم عہدے کے لیے فیصلہ کیا جائے گا تو مسلم لیگ نون ان تمام چیزوں کو ضرور مد نظر رکھے گی کہ چیف آف آرمی سٹاف کا تعیناتی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی، عبوری نظام کے لیے جو ہے وہ مشاورتیں، تو وہ ہرگز یعنی یہ کلہاڑا اپنے پاؤں پر نہیں مارے گی کہ وہ کسی اور کو وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے اور اپنے آپ کو پورا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے اپنے آپ کو آؤٹ کرے، یہ وہ ہرگز اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف کہ پنجاب میں جو ہے کیا مسلم لیگ نون قاپ لیگ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ دینے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ تو میرے خیال میں یہ بھی زمینی حقائق کے برخلاف ہے اور زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے، اور ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پنجاب کا جائزہ لیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی پارلیمانی قوت وہاں پر ہی ہے، اور دوسرا جو قاپ لیگ ہے ان کے تقریباً 10 نشستیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کی 165 نشستیں وہ اس وقت موجود ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا اگر 60% نہیں تو 50% جو ہے وہ علاقہ ہے جو پارلیمان کو کور کرتا ہے، یعنی تینوں قومی اسمبلی صوبوں کے قومی اسمبلی کے سیٹیں ملا کے پنجاب کے اندر جو قومی اسمبلی کے سیٹیں ہیں وہ اس سے کم ہے۔ تو کس طرح مسلم لیگ نون اس بات پر آمادہ ہو جائے گی کہ وہ وزارت اعلیٰ کی جو منصب ہے، اگر عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ منصب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہے اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی میں۔ دوسرا کہ وہ اس لیے راضی نہیں ہوں گے کہ اسی طرح اگلے سال اگست میں مشاورتی عمل عبوری نظام کے لیے شروع ہو جائے گا، عبوری وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اسی طرح عبوری کابینہ کا انتخاب ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 50% یا 60% پاکستان کو ایک ایسی سیاسی جماعت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جن کی صرف 10 نشستیں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہو۔ پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور قاپ لیگ کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ مسلم لیگ قاپ کے پاس چلی جاتی ہے، پرویز الہی کے پاس چلی جاتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے انتخابات میں 2023 میں جو ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کو اس سے پنجاب میں بہت بڑا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی ممکنات میں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ چودھری پرویز الہی کے سپرد کر دے۔ یہ تو زمینی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون یہ دونوں فیصلے کر لیتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارے گی، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ ان کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔
اور خاص طور پر اس وقت ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کا جو مفاہمتی گروپ ہے جس کی سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ کسی حد تک لے دے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، لیکن جس گروپ کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، مریم نواز ہے جس کے اندر، وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ جو تمام آنے والے صورتحال ہے یا آنے والے جو حالات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو ہے پلیٹ میں رکھ کر وہ مسلم لیگ کاپ کے حوالے کر دے یا پیپلز پارٹی کے حوالے کر دے اور خود ایک پورے اس نظام سے ہی اپنے آپ کو باہر رکھنے، تو یہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ پنجاب کو کاپ لیگ کے حوالے کر دیں، مرکز میں زرداری صاحب کو لے آئیں، یہ تمام شوشے ہی ہیں، یہ تمام جو ہے پروپیگنڈے ہی ہے، اور یہ تمام میرے خیال میں لک بزی ڈو نتھنگ والا معاملہ ہے کہ قوم کو جو ہے وہ ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے جس طرح حکومت نے جو ہے لگا رہی ہے، اسی طرح حزب اختلاف نے بھی اس وقت قوم کو ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ لیکن یہ جو تمام شوشے ہیں اس کا زمینی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے آگے شیئر کریں، آپ کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنے رائے بھی دے سکتے ہیں، بیل آئیکن کو جو ہے وہ آپ آن رکھیے گا کہ ہمارے نئے ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتے جائیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے نگہبان۔